بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے؟ اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بات پکی ہے کہ یہ جنگ ہونی دو تہذیبیں آپس میں ٹکرانی کفر اور اسلام کی ایک آخری جنگ ہونی ہے، جس کا اختتام حضرت امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا اختتام کریں گے اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور اس میں فتح یقینی طور پر مسلمانوں کو ہی ہوگی انشاءاللہ۔ موجودہ صورتحال جو ہے کہ یہود نے اتنا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا پوری دنیا کے اندر، کیونکہ یہودی تو ہر غیر مذہب کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ چاہے نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنے سے علاوہ ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں دنیا ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ تو وہ کسی کو دنیا میں پھلنے پھولنے ہی نہیں دے رہے، پوری دنیا کی معیشت کو انہوں نے یوں جکڑا ہوا ہے اپنے ہاتھوں میں۔ ان کو ان کے کیے کی سزا بھی ملنی ہے۔ جو انہوں نے فلسطین پر بدترین ظلم کیا ہے تاریخ کا، فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، اس کی بھی ان کو سزا ملنی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کس کو استعمال فرماتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال ایران کے ہاتھوں اگر اسرائیل کی تباہی ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ رہی بات پاکستان کی، پاکستان اس وقت ابھی تک تو اس جنگ سے علیحدہ ہے، ڈائریکٹ پاکستان کا کوئی رول پلے نہیں ہو رہا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس جنگ کا جو فیصلہ کن موڑ ہے وہ پاکستان اور اسرائیل کا ٹکراؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جنگ مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن آپ یہ سوچ سمجھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان لڑائیوں کی خبر 1450 سال پہلے دے دی۔ دجال کے ظہور کا اعلان، دجال کی آمد کا اعلان 1450 سال پہلے ہو چکا، وہ آئے گا، اور وہ آئے گا اور پوری دنیا کے اندر فساد مچائے گا، فساد کھڑا کرے گا۔ اس کا اعلان، اس کا علاج، دجال سے بچنے کا علاج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں یاد کرو، پہلا رکوع اور آخری رکوع۔ دجال سے بچنے کے لیے یہ بہت مجرب چیز ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، نکتے کی بات ہے۔ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، بلکہ بہت سارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، تو دجال کی آمد بھی 15ویں صدی میں ہوگی، اور 15ویں صدی چل رہی ہے 1447۔ 14 صدیاں تو پوری ہو گئیں، ایک جو 47 ہے یہ 15ویں صدی چل رہی ہے۔ اور دوسرا بزرگ کہتے ہیں، علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف قرآن پاک کے وسط میں ہے، تو دجال بھی جو ہے 15ویں صدی کے وسط میں آئے گا، درمیان میں آئے گا۔ تو 1447 ہو گیا، 50 ہو گیا، تو 15ویں صدی کا درمیان ہو گیا 15ویں صدی کا۔ تو اس وقت ایک تو دجال کے فتنے سے بہت زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جہاں جہاں تک بات پہنچے
جو بھائی بہن اور جو مسلمان بات سنیں، وہ جو پاکستانی بھائی بات سنیں، وہ یہ بات اپنے پلے باندھ دیں۔ ایک عرض ہے، ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، ایک فریاد ہے کہ پاکستان کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، پاکستان کو، اپنے ملک کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، اور اپنے ملک کے لیے دعا سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اختلاف کی، انتشار کی اور افتراق کی، علیحدگی کی باتیں دفنا دیں، ان کو زندہ درگور کر دیں، ایک ہو جائیں، اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں اور افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ، سینہ بسینہ، قدم بقدم کھڑے رہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، ان کے فیصلوں میں اللہ رب العزت برکت ڈالے، ان کے نشانوں کو درست اور بہترین کر دے، دشمن کی سازشیں اور پلاننگ پروگرام ان کے سامنے اللہ کھول دیں، اور ان کی جو تدبیریں ہیں، ان کے جو پلان ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دشمن کے سامنے آنے ہی نہ دے۔ اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی کچھ بد نصیب اور کچھ ملعون اور نمک حرام وہ خارشی کتے کی طرح پاکستان کو، پاکستانی افواج کو بھونک رہے ہیں۔ یہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اور ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں، اور دعا کریں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، عالم اسلام کا دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کا پاکستان کا دشمن ہے، اللہ اسے نیست و نابود کر دے اور اس کا بیج ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ جتنی دعائیں ہوں گی، جو محاذ پر لڑ رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور پوری دل جمعی سے کر رہے ہیں اور پوری تندہی سے کر رہے ہیں، اور وہ کسی محاذ پر کسی طرف سے غافل نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا محاذ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اور جتنی زیادہ پاکستان کے حق میں، افواج پاکستان کے حق میں بات کر سکتے ہیں وہ کریں، ہر محاذ پر کریں، بلا خوف و بلا جھجک کریں۔ اس وقت اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ لڑا کر ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پاکستانی مسلمانوں کی، سارے عالم اسلام کی، خاص طور پر افواج پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور انہیں صحیح راستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔